چې نن ټوله ولس راوتلی دی ستا پلار ولا که دا ناروا فیصلې پر موږ مسله ده کې. پولس نیوز کے ساتھ آغا عبید چمن سے پاک افغان بارڈر پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آج چوتھا دن ہے یہاں پہ پرلت یعنی احتجاج جاری ہے. 23 پارٹیوں کا احتجاج ہے. وہ لوگ سراپا احتجاج اس بات پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بارڈر پہ پاسپورٹ کسی صورت میں نہیں مانتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی بارڈر کا آپ ماڈل اٹھا کر کے دیکھ لیں دنیا میں یہ والا قانون جو ہے وہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ بارڈر کے لوگ جو ہے وہ پاسپورٹ پہ آتے جاتے رہیں گے. اس سے پچھلے حکومتوں میں ضلع چمن کے یعنی قلعہ عبداللہ اور اسپن بولدک ولسوالی کندہار تک جو لوگ تھے وہ اس طرف سے تذکرہ ان کی CNIC کو تذکرہ کہا جاتا ہے یہاں کی شناختی کارڈ نمبر پہ آتے جاتے تھے. 12,000 سے 15,000 افراد معمول کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صبح جاتے ہیں. ان کا دکان پاک افغان بارڈر میں یعنی افغانستان کے ایریا میں ہے اور واپس گھر کی طرف آتے ہیں. گھر چمن میں ہے جو پاکستان میں ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صدیوں سے ایک روایات ہوتی آ رہی تھی دن بدن ان کو سخت کرنا اور ایپیکس کمیٹیوں میں اس کے اوپر بین لگانا یہ ہمارے سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پرلت اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں. اگر سرکار اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لوگ پیاجام ہڑتال کی طرف اور روڈوں کو بلاک کرنے کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں. 15,000 افراد کو جب آپ بے روزگار کرو گے تو اس کا روزگار آپ چھینو گے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر چمن میں فیکٹری نام کا کوئی چیز ہے نہیں, زراعت یہاں پہ ہے نہیں, تو اس کے جب یہ 15,000 افراد کا بھی آپ روزگار چھین لو گے تو یہ لوگ کرائم کی طرف اور روڈوں پہ آئیں گے. یہاں پر کوئی موٹر وے نہیں, یہاں پر کوئی بڑے یونیورسٹی نہیں, یہاں پر کچھ بھی نہیں. ہمارے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں. یہاں پر ایسا ہے جب جرائم پیشہ منشیات ایسی رخ سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے بارڈر بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں. بدبختانہ پاسپورٹ یہاں پر لاگو کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے 2 لاکھ کی کارڈ صرف لاکھ ہے, پاسپورٹ ہمیں لاکھوں روپے میں مل نہیں رہا ہے. ہم کس آپ اس 50,000 بندوں کے لیے ویزا سیکشن یا آپ مائگریشن سیکشن وہ ترتیب آپ کے پاس ہے نہیں. چائنا پہ جائے وہاں پہ کاشغر چائنا کا بارڈر کا مقامی لوگوں کا کیا روزگار ہے. ہمارے لوکل تجارت کو یہ گریزی کہتے ہیں, سمنگنی کہتے ہیں. اور نگران حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ کسی صورت میں یہاں کے ایک فرد کو منظور نہیں. آپ اس کو 50 لاکھ کی آبادی, یہ صرف چمن اور بارڈر کی وہ نہیں ہے, یہ کندہار سے لے کر کوئٹہ تک یہ روڈ لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے یہ مطالبات سرکار نہیں مانتے تو آپ کا اندر لائے عمل کیا ہوگا؟ ہمارے اندر لائے عمل یہ ہے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو بند کریں گے. پھر یہاں پر برگیڈیئر, یہاں پر کوئی جرنیل, یہاں پر کرنل بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر وہ ٹرانسفر ہو جائے, پھر اس کی تالے بند ہوگی, پھر یہ روٹس بند ہوگا. جب لوگ ہمارے سانس کو بند کریں گے, ہم یہ سب بات کرتے ہیں, ہم پھر سیول نافرمانی کی تیاری شروع کریں گے. ہم مجبور ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سب باغ دکھائے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے سالوں سے جو روزگار ہے اس کو بحال کرا دے. جو 500 روپے کی مزدوری ہے, جو لوگ صرف جو ہے وہاں پر منڈیوں پہ جاتے ہیں, آپ یہاں پہ روزگار کے مواقع, ہمارے پاس بہت سی زمینیں ہیں پہاڑوں تک, ہمیں ادھر روزگار دے دے. نہیں, وجہ کیا ہے؟ ایک منتخب حکومت نے یہ قدم نہیں لیا ہے. ایک 3 ماہ کے لیے آنے والے وزیراعظم نے آتے ہی یہ قدم. ملک میں بڑے بڑے پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, ملک میں بڑے بڑے جماعتیں نہیں ہے. جو ان کٹ پتلی بندے کو آپ نے لایا جو کوئٹہ میں بروالا تھے, آپ نے یہ تو آپ ان کو دکھا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ یہ دکھا رہا ہے کہ ہم کوئی بھی بندہ لا سکتا ہے. آپ کیا کام کرتے ہو؟ آپ کا دکان ہے؟ جی میں خود لغڑی ہونا, حالانکہ میں خود ایجوکیٹڈ بھی ہونا, لیکن چونکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نا, روزگار نہ ہونے کی وجہ سے روزگار نہیں ہے, تو میں خود لغڑی اتحاد کا میں حصہ ہوں. میں روزانہ کی بنیاد پر صبح سویرے 60 سے 70 کلو کا جو مطلب گانٹ ہے نا وزن ہے, وہ میں اٹھا کے
تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر میں سفر کرتا ہوں نا، مطلب سارا دن میں مشقت کر کے میں 600 سے 800 روپے کماتا ہوں نا، اس سے ہمارا جو چولہا ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح میرا بھائی ہے، تو یہ اگر مطلب یہ اگر رک جاتا ہے نا تو یہاں سے یہ صرف مطلب یہ ایک گھرانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر یہ سارے 7 سے 8 لاکھ جو آبادی وہ متاثر ہو سکتی ہے.